بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز مصلیان کرام، ہم نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس کے اندر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے جتنے کام ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا، تمام کاموں کا مدار ثواب اور عذاب کی حیثیت سے نیت پر موقوف ہے۔ ہم سب کے یہاں ایک مقولہ اور کہاوت کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے کہ جیسے نیت ویسے برکت۔ جیسی نیت اور جیسی برکت کا یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے، کہاوت نہیں۔ واقعی جب ہماری نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ نتائج مثبت مرتب کرتا ہے، اور نیتوں میں جب فساد ہوتا ہے تو وہ ہماری نیتوں کا فساد زمین پر رونما ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، 10-15 منٹ میں اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس چیز کو تمام دینی چیزیں جہاں ہمیں معلوم ہے، تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے نیت۔ جیسے وضو کرنے بیٹھا بندہ کوئی، تو وضو کی نیت اگر کر لے تو نیت کا ثواب الگ ملے گا، اور نیت کرنا کوئی نیت باندھنا نہیں ہے بلکہ دل میں سوچنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں بندے نے سوچ لیا کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، ایسے دن بھر آدمی ہاتھ، منہ، پیر وغیرہ دھوتا رہتا ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن جب وضو کے لیے آتا ہے، ہاتھ پیر منہ کے ترتیب سے دھلنے کا نام بھی وضو ہے، تو اس پہ بندے کو ثواب ملتا ہے۔ نماز کی نیت سے بندہ گھر سے نکلا تو یہ جو نیت کیا، سوچ کر نکلا کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، اسی کا نام نیت ہے، اور اس پر اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ پہنچا ایک انار کے باغ کے اندر، اور والی سے کہا کہ ہمیں ذرا جوس پلا دو انار کا، اور مالی نے ایک پھل توڑا اور نچوڑا اس کو تو پورا ایک گلاس بھر گیا۔ ایک ہی انار میں ایک گلاس پورا جوس بھر گیا اور اس کو پلا دیا اس بندے نے۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ خدشہ ہوا اور ایک لالچ ہرس پیدا ہوئی کہ ایک انار میں اتنا جوس نکلا ہے، لاؤ اس میں ٹیکس لگا دیا۔ سوچا صرف اپنے دل میں، بھی فیصلہ نہیں کیا تھا، اس کے دل میں ایک لالچ آئی، ایک سوچ آئی، تو اس بندے نے جیسے سوچا اور سوچنے کے بعد پھر کہا کہ ذرا ایک گلاس اور پلا دو، تو اس نے دوسرا پھل نچوڑا اور گلاس اس پھل سے جوس سے بھرا نہیں۔ تو بادشاہ سوچنے لگا کہ ابھی ایک پھل میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اب اس وقت جو ہے وہی باغ ہے، وہی پھل ہے، ایک گلاس بھی نہیں بھرا۔ تو مالی سے پوچھنے لگا، باغ کے دیکھ ریکھ کرنے والوں سے کہنے لگا کہ بھائی ابھی اسی ایک پھل میں پورا گلاس بھر گیا تھا، اب اس وقت نہیں بھرا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
تو مالی نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے پہلی بار جو اس کے لیے مطالبہ کیا تھا تب آپ کی نیت خالص تھی، آپ کے دل میں کچھ پیدا نہیں ہوا تھا، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ اس پھل میں رس زیادہ نکلا ہے تو آپ کے دل میں کوئی فساد آیا ہے، آپ کی سوچ بدلی ہے، اس سوچ کی نحوست سے آپ کی بری نیت اور برے ارادوں کی وجہ سے اللہ نے اس رس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا اور یہ گلاس نہیں بھرا۔ تو بادشاہ نے کہا، اس بات کے مالک نے کہا، ہاں ضرور ہماری نیت میں فساد آیا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ اس بات پر، اس پھل پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے کہ اس کے اندر رس زیادہ نکلتا۔ تو فرمایا کہ فاسد سوچ آئی تھی، اسی سوچ کی وجہ سے اس پھل کے اندر جو رس کا نکلا ہے وجہ اس کی یہی ہے۔ تو اس کو 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، تمہارے کاموں کی صحت اور مسرت، تمہارے کاموں کی اچھائی اور برائی، تمہارے کاموں میں خیر و برکت، اس کا نزول جب ہوگا جب تمہاری نیتیں مخلص ہوں گی، اور اگر نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہم اپنے اعمال میں مخلص نہیں ہیں، تو ہمارے کام میں فساد ہوگا۔ اس کائنات کے اندر جتنے مدرسے، مسجدیں، تنظیم، تحریک، سیاسی پارٹی، سماجی پارٹی، جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اگر ان کی بنیاد اخلاص پر ہے تو قیامت تک وہ جاری رہیں گی۔ حکومتیں چاہے جتنی خطرناک آ جائیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتی ہیں، اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ ہے، جس کام کی بنیاد میں اخلاص ڈال دیا جائے اس کو ہمارے سوا کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اور جن تحریکوں میں، تنظیموں میں، اداروں میں اخلاص کا فقدان ہوتا ہے، وہ روزانہ کاغذ پر پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی تحریکیں پیدا ہوئی اور ناپید ہو گئی، ان کا نام لینے والا آج کوئی پیدا نہیں۔ ہماری نماز میں، روزوں میں، صدقہ میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں اور ہمارے دیگر نفلی اور مندوبات اعمال میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے۔ ایک اور بڑی مثال دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں ایک عالم صاحب کو بلایا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ ہم نے خوب علم سیکھا اور اسی علم سے پوری دنیا کو خوب سیراب کیا، خوب لچھے دار باتیں کی، خوب مسائل بتائے۔ اللہ تو نے ہمیں علم دیا تھا، اس علم کو ہم نے تیرے بندوں تک خوب پہنچایا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہمارے لیے تھوڑے کیا تھا، تو نے باتیں اس لیے سیکھی تھی، تو نے پڑھا اس لیے سیکھا، تو نے تاکہ تو اس علم کے ذریعے دنیا کا شکار کر سکے۔ ایک شکاری جال لے جاتا ہے پرندوں کا شکار کرنے، اور ایک عالم اگر علم سیکھتا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہم ہدیہ کمائیں، ہم دنیا کمائیں، تو فرمایا جو علم دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے گا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی۔ علم دھندے کے لیے نہیں آیا ہے، علم روزگار کے لیے نہیں آیا ہے، علم تو اللہ کے بندوں کو سیدھی بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ ایک اللہ مالدار کو پکڑے گا، سیٹھ جی کو بلائے گا، بتاؤ سیٹھ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ سیٹھ کہے گا لاکھوں مسجدیں بنائی ہیں، خوب مدرسے تعمیر کیے ہیں، خوب غریبوں کی شادیاں کرائی ہیں، خوب مریضوں کا علاج کرایا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہمارے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے تو مال کو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے سیٹھ کریں، تو جب آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، احسان میں تیرے دب جائیں۔ ہماری رضا کے لیے بھی کچھ کیا تھا اس کو بتاؤ، جس کے لیے کیا تھا وہ تو تیری عزت دنیا میں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہوا ہے جس نے چندہ نہیں دیا ہے تو ہم ایسے بیٹھے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے
کرتے ہیں. ایک آدمی کو ہے جس نے ہمیں 2 لاکھ روپیہ دیا ہے تو پورے گاؤں میں بھاگے بھاگے دوڑتے ہیں. اگر ہم دین کی نسبت پر اس کا احترام کرتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. لیکن ہم کیوں دوڑ رہے ہیں کہ اس نے ہم کو دیا ہے، اور وہ سیٹھ جی جو آنے والے ہیں وہ پھول کر کپا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے اس کا نتیجہ ہمیں ملنے لگا ہے. اللہ ایک شہید کو بلائے گا. سب سے بڑا انبیاء کے بعد صحابہ، اور انہی میں سے انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں اور صحابہ اور دوسری تمام امت شہید ہوتی ہے. ایک شہید کو بلائے گا اللہ. شہید تو ایک درجے کا بھی شہید ہوتا ہے. کوئی عورت درجے سے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، کوئی اچانک مر جائے وہ بھی شہید ہے. شہید کے بہت سارے درجے ہیں، لیکن وہ درجہ والا نہیں، اوریجنل شہید. جیسے چاچا بھی باپ ہوتا ہے اور باپ بھی باپ ہوتا ہے، لیکن چاچا باپ کے درجے والا باپ ہے، باپ اوریجنل نہیں ہے. تو شہید کو بھی اللہ بلائے گا جس نے آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے نام قربان کر دیا. اللہ اسے بھی بلائے گا اور پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ پوری زندگی تیرے دین کے راستے میں، تیرے راستے میں، تیرے حکموں پر، تیرے نبی کے طریقے پہ گزر گئی. آخری سانس اور خون کا قطرہ بچا تھا وہ بھی ہم نے تیرے لیے لگا دیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ ولی کہیں، شہید کہیں، غازی کہیں، تیرے آستانے بنے. تو نے تو اس لیے کیا تھا نا، ہمارے لیے کیا تھا. یہ 3 بڑی مثال دے کر 3 قاعدہ بتایا ہے نبی نے، 3 اصول اور ضابطہ بیان بتایا ہے، اور اسی پر پھر کرتے جاؤ قیامت تک. جس عمل میں اخلاص ہوگا، اخلاص کہتے ہیں کس کے لیے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہے ہو، بیوی کے لیے کر رہے ہو، یا اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ کھانا کھلایا ہے تو کس کے لیے کھلایا ہے؟ کھلایا تو ہمیں ہے، لیکن اس نسبت پر اگر کھلایا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہوا، یہ کھانا اللہ کے لیے ہوا. مسجد آئے ہو اس لیے کہ گھر والے جانے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو یہ جمعہ تو آپ پڑھ لیے، آج ہی فرشتے تم سے امتحان نہیں لیں گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں لکھے گئے ہو نہیں لکھے گئے ہو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہم نے روزہ رکھا ہے اس لیے کہ گاؤں والے دیکھنے والے بولیں گے کہ یہ روزہ نہیں رکھتا ہے، صرف اس لیے روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ کے بیچ سے غائب ہے. ہمیں کوئی اچھا کہے یا ہمیں کوئی برا کہے، ہمیں جو کام کرنا ہے خیر والے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. برے کام کو چھوڑنا ہے تو اس لیے برے کام نہ چھوڑو کہ برا کام ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سماج ہمیں اچھا کہنے لگے. ہم برا کام اس لیے چھوڑیں گے تاکہ ہمارا رب ہمیں اچھا کہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ سماج راضی ہو یا بھاگ میں جائے، سماج سے نہیں مطلب ہے. ہمیں اپنے گھر میں سونا ہے، ہمیں اپنے قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. سماج کے ساتھ ہمارا حسد نہیں ہوگا، ہمارا حسد تو تنہا ہوگا، ہم سے سوال تنہا ہوگا. تمام لوگوں کو بلا کر اللہ ہمارا حساب ان سے ان سے ایلو غیرو سے نہیں پوچھے گا. اللہ فرماتا ہے التحیات للہ، تمام نیک چیزیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. التحیات کے اندر تینوں حلف ہیں. حلف کہتے ہیں قسم کھانے. حلف جیسے نیتا لوگ حلف لیتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں جیت کر جاتے ہیں تو ہزاروں آدمیوں کے سامنے قسم لیتے ہیں کہ یہ جو دستور ہے، یہ جو قانون ہے، ہر ملک کا قانون الگ الگ ہے، اس دستور نے جو ہمیں آزادی دیا ہے اسی آزادی کو ہم حاصل کریں گے، انہی دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے ماتحتوں کو ایسے کروانے کی ہم فکر کریں گے. ایسے اللہ نے ہم دینداروں کو دن بھر میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پانچوں نماز میں جب قائد اخیرہ میں بندہ بیٹھتا ہے تو پڑھتا ہے التحیات للہ. تمام قولی عبادت تو کہتے ہیں زبان سے بولنے کو
یعنی سبحان اللہ الحمدللہ جب کسی کی تعریف نکلے گی للہ اے اللہ تیرے لیے نکلے گی. کوئی نیک بندہ ہے اگر اس کی نیکی بیان کر رہے ہو تو صرف اس لیے کہ ہم اللہ راضی ہو جائے نیک بندہ ہے یا اچھی بات ہے. اور ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے اس لیے نہیں کہ اس سے محبت ہے. آج جس سے محبت ہوتی ہے اس کی لوگ برائی بھی کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی برائی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کر رہے ہو نا, اللہ کے لیے غیبت سے رکنا ہے تو للہ التحیات للہ, زبان کو روکنا ہے اللہ کے لیے, والطیبات للہ, اور پیسہ خرچ کرنا ہے. ہمارا بچہ جس مدرسے میں پڑھتا ہے اس میں دیتے ہیں, جس میں نہیں پڑھتا اس میں نہیں دیتے ہیں. کون سی بات ہے؟ دین کا کام ہمارا دین کا. اگر ہم نے اس لیے دیا تو اپنے بچے کے لیے دیا. ہمارا کوئی آدمی کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے اس لیے ہم نے دیا ہے تو آپ نے اس کے لیے دیا ہے. ہمارے گاؤں والے ہم کو دیتے ہیں اس لیے کہ مولانا گاؤں کے ہیں تو ہمارے لیے ہمارا دامن خالی ہم کچھ نہیں دے پائیں گے. اگر اللہ کے لیے دیا ہے, جیسے یہ گاؤں یہ مسجد ہے ایسے دوسرے گاؤں کی مسجد ہے, ایسے تیسرے گاؤں کی مسجد ہے, اور ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, تو کوئی چہرہ دیکھ کر نہ دے. اللہ قسم کھلواتا ہے, حلف دلواتا ہے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ, چندہ بھی اللہ کے لیے, جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو. والصلوات للہ, اور بدنی عبادت, اٹھنا بیٹھنا جھکنا کس کے لیے؟ للہ, اللہ ہی کے لیے. جیسے نماز ہے, ہم سجدہ کریں گے, کسی ولی کو ماننے سے کسی نے منع نہیں کیا. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا جو شہیدوں کو نہیں مانے گا, مردہ کہے گا, اس کو ہم اسلام سے نکال دیں گے. شہید اللہ کے ولی ہیں, اور ولی دوست کو کہتے ہیں. ہمارے دوست کو کوئی گالی دے اور ہم سے ملے تو ہم اس کی گردن توڑیں گے, تو اللہ کے دوستوں کو تم گالی دو پھر اللہ تم سے دوستی رکھے گا؟ نہیں, اللہ بھی ناراض ہوگا. تو ولیوں کو اللہ کا دوست مانو. جیسے اپنے گھر میں ایک مثال دیتے ہیں, اپنے گھر میں ہر بندہ بناتا ہے کمرے, ایک کمرے کا نام رکھتا ہے بیڈ روم. بیڈ روم کا مطلب ہوتا ہے اس میں میاں بیوی رہیں گے. ایک ہوتا ہے واش روم, پیشاب کا کھانا کرنا, ایک ہوتا ہے کچن کھانا پکانے والا, ایک ہوتا ہے گیسٹ روم. گیسٹ مانے مہمان. مہمان دوستوں کو, دشمن جاتا بھی کوئی نہیں ہے, دوست ہی جاتے ہیں. اب کسی کے گھر میں کوئی ہمارا دوست, ہمارے گھر میں ہمارا دوست پہنچ جائے تو ہماری بیوی بجائے مہمان کھانا گیسٹ روم کے اس کو پہنچا دے بیڈ روم میں, تو بتاؤ ہم جب آئیں گے تو ہم اس کو انعام دیں گے کہ اس کو سزا دیں گے؟ اس کو ہم سزا دیں گے اگر غیرت مند ہے تو. ہمارا دوست ہی تھا لیکن منزل اور جو جگہ بٹھانے کی تھی وہ گیسٹ روم تھی, بیڈ روم نہیں تھی. اور اگر اس کو اس نے باہر بھگا دیا تو بھی ہم ناراض ہوں گے کہ بھگایا کیوں ہمارا دوست ہے. اللہ نے بتایا ہم اللہ ہیں, اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے. کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے, اور ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. تو اللہ کے ولیوں کو مانو, لیکن جھکنا کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, ولیوں کے سامنے نہیں جھکنا ہے. اللہ ہی نے بیٹھ لگایا ہے. خوب مانو, خوب خاطر کرو, خوب مدارات کرو ان کی, لیکن جھکنا جب ہوگا تو ہمارے یہاں جھکنا ہے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. زبان ہماری تعریف سے یا برائی سے رکے تو اللہ کے لیے, چلے تو اللہ کے لیے, جیب سے ہمارے کچھ نکلے تو اللہ کے لیے, اور ہمارا بدن جب کسی کے سامنے جھکے تو اللہ ہی کے لیے جھکے, کسی غیر کے لیے نہ جھکے. یہ اللہ نے فرمایا. تو ہم کہہ رہے تھے یہی کا نام اخلاص ہے, اسی چیز کا نام اخلاص ہے. اگر یہ چیز ہمارے اعمال سے نکل گئی, نماز سے نکلی, روزے سے نکلی, صدقے سے نکلی, زکات سے نکلی, خیرات سے نکلی, تو ہمارے اعمال دنیا ہی تک کے لیے محدود ہیں, آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے عالم اور شہید اور سیٹھ کو بلا کر مثال دے کر فرما دیا کہ کچھ نہیں ملے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا
من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو باہر جائے گا اللہ اور رسول کے لیے، فکان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت، اس کا جانا، اس کا چلنا پھرنا نکلنا اللہ رسول ہی کے لیے ہوگا۔ اور کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جو جائے گا اس نیت سے کہ ہم دنیا لائیں گے، اور امرأۃ یتزوجھا، اور یا کوئی اچھی لڑکی ہے اس سے ہم شادی کریں گے، فہجرتہ الی ما کان الیہ، تو اس کا جانا پھرنا دنیا ہی کے لیے ہوگا یا اس عورت اور لڑکی کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اپنے اعمال میں اگر اخلاص ہے تو ہم کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور ہماری تحریکوں میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے اداروں میں اگر اخلاص ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ ہماری اولاد پلے گی، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہماری دنیا بنے گی، اسی کو نیت کا فساد بولا جاتا ہے، اس لیے بنایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک جو ہے امتی قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ ہم نے مسافر خانہ اس لیے بنایا کہ اللہ کے بندے آرام کریں گے، ہم نے نل اس لیے بنایا کہ جانور انسان سے پانی پئیں گے، اس لیے نہیں بنایا کہ ہماری لوگ تعریف کریں۔ تو انشاءاللہ یہ دنیا کے سلاطین، یہ موجودہ دور کے حکام ہی نہیں، اس دنیا کے اللہ کے بعد جن کو اللہ نے بڑی طاقت دیا ہے، وہ طاقتیں بھی اس عمارت کو، اس تنظیم کو، اس سوسائٹی کو ختم نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ بھی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ نہیں ختم ہوا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو مخلوق جمادات کی شکل میں ہے، جیسے آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور پتھر ہے، آندیاں ہیں، جن مخلوقات کے ذریعے اللہ نے پوری قوم کو برباد کیا تھا، اللہ فرماتا ہے ایک اخلاص والے بندے کے بدولت یہ تمام چیزیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ دنیا کے سلاطین کس کھاتے میں آتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، جو کچھ بھی کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے، انشاءاللہ ہمارے اعمال میں نکھار آئے گا اور روح میں طاقت آئے گی۔ جیسے ہمارا بدن، سارا بدن چل رہا ہے صرف دل کے بدولت، روح کے بدولت، اگر یہ دل ہمارا سو جائے، رات میں آنکھ بند، پیر بند، ہاتھ بند، سارے اعضاء سو جاتے ہیں، صرف دل جاگتا ہے۔ اگر دل بھی سو جائے، اٹیک پڑ جاتا ہے، دل ذرا 2 منٹ کے لیے رکا، کہتے ہیں اٹیک آ گیا اور ترنت مر گیا۔ تو ہمارے اعمال کا، تمام اعمالوں کا جو روح ہے وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک اور بڑی مثال دے کر فرمایا دوسری قوموں کے تعلق سے کہ وَإِذَا كَسِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، یہ کافروں کی مثال اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کشتیوں سے سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں آ جاتی ہے اور تھپیڑے کھانے لگتی ہے کہ اب گئے تب گئے، پانی ڈبونے پہ آ جاتا ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ 372 خداؤں کو ماننے والے، یہ لات و ہبل عزا کی پرستش کرنے والے جب سمندروں میں ڈوبنے لگتے ہیں تو یہ ہم کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، خالص ہمیں کو پکارتے ہیں، کوئی ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے حاشیے خیال میں بھی کوئی نہیں گزرتا ہے کہ ہمارا کوئی اور بنا بگاڑ سکتا ہے، خالص پکارتے ہیں۔ ان کے اخلاص کی تعریف اللہ نے کیا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، اور جب اخلاص آ جاتا ہے انہیں ہم بچا دیتے ہیں، اور جب انہیں بچا دیتے ہیں اذا ہم یشرکون، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی بدمعاشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اخلاص سے دعا کرے گا، جو بندہ اخلاص سے کوئی کام کرے گا، اللہ کافروں کو بچاتا ہے اگر کافر اخلاص کے ساتھ اللہ کی مدد کو مانگ لے تو۔ ہم تو مسلمان ایمان والے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ اخلاص ہو، صرف یہ اخلاص ہو، جیسے 100 رکعت نماز پڑھنا ہے تو اب دل میں آیا کہ آپ لوگ کہیں گے بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، تو اس کی بھی مثال آقا نے دیا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک جلاد، جابر آدمی جس کا ظلم بہت مشہور ہو، وہ اپنے نوکر سے کہے پانی لا، ایک گلاس پورا بھر لے پانی کا، اور سامنے بیٹھا ہو اور 1000 آدمی بیٹھے ہو، اور اس سے کہا جائے کہ جلدی جلدی پانی لے کر آ، تو بتاؤ کیسے پانی لے کر جائے؟ اس کی نگاہ اسی گلاس پر ہوگی کہ کہیں پانی چھلک نہ جائے، اگر ادھر پانی چھلکا تو خون کے فوارے چھڑائے گا وہ۔ اب
کسی پر اس کی نگاہ نہیں ہوگی، خالص تو فرمایا ایسا اپنی نگاہوں کو بند کر لو کہ دنیا کوئی ہے ہی۔ ویسے تنہائی میں جو بندہ کرتا ہے تو اپنے دل میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت بڑے نیک اور ولی بنے، ہم بہت بڑے نیک اور تہجد ہماری 3 سال نہیں چھٹی ہے تو ہم سے بڑا تو کوئی نیک نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب سے خطرناک کینسر والی بیماری ہے، یہ پتہ نہیں چل رہی خود ہی یا مٹھو بنا گھوم رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل سے ذوق کو نکالے، دکھاوا ہے تو یہ شرک ہے، اندر ہم پیدا ہو گیا تو اس ہم کے لیے اللہ نے نبیوں کو چڑھوا دیا ہے، نبیوں کو دوڑا دیا ہے لفظ ہم کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ جملہ ہمارے لیے ہے، ہم اور میں، یہ 2 جملوں سے اللہ کو چڑ ہوتی ہے۔ الکبر ردائی، یہ ہماری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے ہماری چادر جو کھینچے گا اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس لیے ہم چھوٹا عمل کریں، بڑا عمل کریں، کچھ بنائیں یا عبادت کریں تو خالص نیت اللہ کے لیے کریں، اور جو اللہ کے لیے کرے گا اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے نیت ختم کر دے گا۔ جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود اور آپ حضرات کو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی اور مخلص ہو کر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔